بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ احباب اب تک درود پڑھنے والوں کے مشاہدات، واقعات اور روحانی خواب سنتے آئے ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ بھی ہے جس کو ہم نام دیں گے درود شریف کی کتاب لکھنے والے لوگ، کہ جنہوں نے درود شریف کی کتابیں لکھی ان کو کیا انعام ملا، ان پر کون سی رحمتیں اتری، ان کو کیا کیا برکتیں نصیب ہوئی۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار روحانی خواب ہیں۔ آج کی ویڈیو میں پہلی کتاب فضائل درود شریف، مصنف کا نام ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا صاحب نے درود شریف کی ایک کتاب لکھی اور آپ کثرت سے درود شریف کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سخت بیمار پڑ گئے تو 1980 مغرب کے بعد مولانا عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مواج شریف پر پیش ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا اور صحت کے لیے درخواست کی، یعنی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مولانا صاحب کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کیا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی۔ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواج شریف کے اندر سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو ہم خود دعا کرتے ہیں، ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب ایک گلدستہ ہے جس میں 10-12 پھول مختلف قسم کے ہیں۔ ایک پھول ان میں ذرا بڑا اور ابھرا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑے پھول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ حضرت شیخ ہمارے گلدستے کے سب سے بڑے اور سب سے خوشبودار پھول ہے، اور یہ حالت بیداری میں مولانا عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ اس واقعے کو محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے اپنی کتاب زیارت النبی بحالت بیداری میں صفحہ نمبر 107 پر درج کیا ہے۔ میرے عزیزو، درود پڑھنے والے کو تو فضیلتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، لیکن درود شریف کی کتاب لکھنے والے کو اس سے ڈبل اور ٹرپل یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا درود کے 3 درجے ہیں: درود پڑھنا، درود کی دعوت دینا اور درود شریف لکھنا، اور ان سب میں افضل درجہ درود لکھنا ہے، کہ جب آپ درود لکھنے والوں کے مشاہدات پڑھتے ہیں تو آپ پر ایک چیز واضح ہوگی، ایک نقطہ کھلے گا، اور وہ یہ کہ ان پر وہ خاص انعامات ہیں جو درود پڑھنے والوں پر نہیں ہیں۔ امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ فرشتوں کی امامت کر رہے۔ پوچھا یہ کیسے مقام ملا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ مرتبہ درود لکھا۔ سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ، دلائل الخیرات کے مصنف، انتقال کے 77 سال بعد 77 ایئرز 77 سال بعد قبر کشائی کی گئی تو کفن تک میلا نہیں تھا، ایک تار بھی میلا نہیں تھا۔
چہرہ مبارک بھی ویسا ہی تھا جیسا وصال کے وقت تھا، جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو، تازہ تازہ کسی نے دفن کیا ہو۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نہیں یہ شعر کسی نے کہہ دیا، اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھیں، واقعات پڑھے اور پھر ان کو اشعار کی صورت میں ڈھل دیا۔ تو میرے عزیزو، درود شریف کی کتاب لکھنے والوں پر کیا کیا برکتیں اترتی ہیں، کیا کیا رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیا کیا نعمتیں میسر ہوتی ہیں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آج سے آپ یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنے طرز پر کوئی نہ کوئی درود شریف کی کتاب لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ آپ 40 احادیث لکھ کر ان کی PDF بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیں، موبائل پر سینڈ کر دیں سب کو، یہ بھی درود شریف کی کتاب ہے۔ آپ درود کے فضائل لکھ کر، مسائل لکھ کر، کمپوز کر کے PDF بنا کر لوگوں کو سینڈ کر دیں، یہ بھی درود شریف کی کتاب ہے۔ آپ درود شریف کے مشاہدات یکجا کر کے، کمپوز کر کے PDF بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ بھی درود شریف کی کتاب ہے۔ آپ کو بھی یہ برکتیں ملیں گی، آپ کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی۔ حضرت حسن بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا، کیا آپ کو میری وجہ سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تیرے درود کی کتاب لکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا۔ تو کہنے لگے، ابا جان آپ کو کیسے پتا میں نے درود کی کتاب لکھی؟ حالانکہ وہ تو میں نے آپ کے انتقال کے کافی عرصے بعد جا کر لکھی ہے۔ تو ان کے والد مرحوم نے خواب میں فرمایا کہ تیرا چرچا تو فرشتوں میں ہو رہا ہے۔ درود کی کتاب لکھنے والے کا چرچا فرشتوں میں ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، اپنے اپنے طور پر چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے۔ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو درود پڑھتے ہیں، جو درود کی دعوت دیتے ہیں اور جو درود لکھتے بھی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔